السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم کچھ ایسے خاص احکام و مسائل کے متعلق بات کریں گے کہ جن احکام و مسائل سے عام طور پر لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ کون سے احکام ہیں؟ آئے ہم وہ سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کے جسم سے نکلنے والا شرمگاہ سے پیشاب کے علاوہ 3 طرح کا پانی خارج ہوتا ہے۔ نمبر 1 منی، نمبر 2 مزی اور نمبر 3 ودی۔ منی کیا ہے؟ منی انسان کی شرمگاہ سے نکلنے والا ایسا بدبودار، سفید، لیسدار اور گاڑھا قسم کا پانی ہوتا ہے جو انسان کے جسم سے اچھل کر نکلتا ہے۔ اس کے نکلنے کے بعد انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ہاں، البتہ مرد اور عورت کے اس پانی میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الرجل ابیض غلیظ وماء المرأة رقیق اصفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جو پانی ہوتا ہے، منی ہوتی ہے، وہ سفید رنگ کی اور گاڑھی ہوتی ہے، جبکہ عورت کی جو یہ پانی ہوتا ہے، منی ہوتی ہے، وہ پتلی اور زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ پانی نکلنے سے، منی وغیرہ نکلنے سے غسل لازم آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو جاؤ، یعنی کہ تمہارے جسم شرمگاہ سے منی وغیرہ خارج ہو جائے، فَطَّهَّرُوا، تو تم طہارت حاصل کر لیا کرو، یعنی تم غسل کر لیا کرو۔ تو اگر یہی منی وغیرہ جب انسان کے جسم سے خارج ہو جائے تو اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے یا کسی اور چیز کو لگ جائے تو پھر اس منی کے اثرات وغیرہ کو کیسے زائل کیا جائے، کیسے دور کیا جائے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، اگر تو وہ منی ابھی لگی ہے اور وہ جگہ، وہ کپڑے وغیرہ ابھی تر ہیں، تو آپ اس کو کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، ٹیشو وغیرہ کے ساتھ یا پانی وغیرہ کے ساتھ دھو کر کے اس کو دور کر دیں تو بھی جائز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منی کو دھو لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد یخرج للصلاۃ فی ثوبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہی کپڑوں میں نماز کے لیے نکلا کرتے تھے، نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغُسْلِ فِيهِ، اور میں وہ دھونے کے نشانات وغیرہ دیکھا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منی کو دھویا ہے، یعنی کہ اگر وہ دھو کر کے اس کو دور کر دیا جائے تو تب بھی جائز ہے۔ ہاں، اگر وہ کپڑوں وغیرہ کو کافی دیر ہوگا لگ چکے ہیں اور وہ خشک بھی ہو چکی ہے، تو اگر انسان اپنے ناخن وغیرہ کے ساتھ ہی خرچ دے، ناخن وغیرہ کے ساتھ اس کو صاف کر دے تو تب بھی جائز ہے۔ شریعت نے تخفیف رکھی ہے، آسانی والا پہلو بتایا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑوں کو وہ خرچا کرتی تھی، کس کے ساتھ؟ بظفری، اپنے ناخن وغیرہ کے ساتھ خرچا کرتی تھی، یابسًا، اس حال میں کہ وہ کیا ہوتی تھی؟ خشک ہوتی تھی۔ تو اگر وہ خشک ہو جائے، کافی دیر ہوگی ہو، تو پھر اس کو اگر ناخن وغیرہ کے ساتھ یا اگر خرچ دیا جائے تو تب بھی جائز ہے، لیکن اگر دھو کر کے زائل کر دیا جائے تو تب بھی جائز ہے۔ جیسے انسان کے لیے آسانی ہو، اللہ رب العزت نے اس مسئلے میں آسانی تخفیف رکھی ہے، جیسے آسانی ہو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا جو انسان کی شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے اسے مزی کہتے ہیں۔ مزی کیا ہے؟ مزی یہ انسان کی شرمگاہ سے نکلنے والا ایسا پتلا سا پانی ہوتا ہے جو عام طور پر انسان برے خیالات کو دیکھ کر کے، یاد کر کے، یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کے باتیں کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسان کی جسم سے نکلتا ہے تو اسے یہ مزی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس مزی نکلنے سے انسان پر غسل لازم نہیں آتا۔ ہاں، البتہ جب یہ پانی خارج ہو تو اس شرمگاہ کو دھونا اور پھر وضو کرنا یہ لازم آ جاتا ہے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مزاء، میں بہت زیادہ مزی والا تھا، یعنی طاقتور تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کو بہت زیادہ یہ پانی وغیرہ خارج ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک صحابی رسول حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، پوچھے
کہ اگر ایسی صورت آ جائے تو کیا ایسی صورت میں غسل کرنا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا، جواب دیا کہ یغسل ذکرہ، وہ اپنے ذکر کو دھوئے، ویتوضع، اور پھر وہ وضو کر لے. یعنی کہ اگر وہ انسان وضو کی حالت میں تھا تو بعد میں اگر وہ مزی وغیرہ خارج ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے اسے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا نماز وغیرہ کے لیے. وہ پہلے والا وضو اب اس کا برقرار نہیں رہا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ غسل لازم نہیں آتا. تیسرا جو پانی خارج ہوتا ہے اس کا نام ہے ودی. ودی کیا ہے؟ ودی یہ عام طور پر ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کی شرمگاہ سے عام طور پر پیشاب کے بعد قطرات نکلتے ہیں یا غسل وغیرہ کرنے کے بعد قطرے وغیرہ نکلتے ہیں. تو یہ جو پانی ہوتا ہے یہ پیشاب کے ہی حکم میں ہوتا ہے. جیسے پیشاب کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے اس کے بھی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس پر غسل ہے. اسی طرح عورت کے رحم سے 3 طرح کا خون جاری ہوتا ہے. نمبر 1 حیض کا، نمبر 2 استحاضہ، اور نمبر 3 نفاس. حیض کیا ہے؟ حیض یہ ایک ایسا خون ہوتا ہے جو بالغہ عورت کے رحم سے ہر ماہ یہ جاری ہوتا ہے، جو بدبودار ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے اور سیاہی مائل ہوتا ہے. اس خون کے جاری ہونے پر عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب تیرے حیض کے ایام شروع ہو جائیں تو فدع الصلاۃ، نماز وغیرہ کو چھوڑ دیا کر. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب وہ ایام ختم ہو جائیں فَاغْتَسِلِي، تو پھر تو غسل کر لیا کر. تو جب یہ خون جاری ہو جائے تو پھر اس کے ختم ہونے پر عورت پر غسل کرنا یہ لازم ہوتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. ہاں البتہ جب یہ خون حیض کا خون جب کپڑوں وغیرہ کو لگ جائے تو کپڑوں وغیرہ کو کیسے پاک صاف کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی صورت کے اندر کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تحطہ، جہاں پر یہ کپڑے وغیرہ خون لگا ہے اس کو پہلے اچھی طرح خرچا جائے گا، خرچے اس کو، ثم تقرصوا بالماء، پھر اس کے بعد پانی کے نیچے رکھ کر کے اس کو اچھی طرح ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد ثم تنضحوا، پھر اس کے اوپر کھلا پانی بہانا چاہیے. جب 3 مراحل گزر جائیں پھر اس کے بعد اب وہ کپڑا پاک صاف ہو گیا، اب ان کپڑوں کے اندر آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح نمبر 2 استحاضہ کا خون ہے. استحاضہ کا خون کیا ہے؟ یہ ایک ایسا خون ہوتا ہے جو عورت کی ایک رگ کے پھٹنے پر یہ خون جاری ہوتا ہے، جس رگ کا نام آزل یا آزر ہے. اس کے پھٹنے پر یہ عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے، جو گاڑھا ہوتا ہے اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ بغیر بدبو کے ہوتا ہے، یعنی اس کی بدبو وغیرہ نہیں ہوتی. تو جب یہ اگر خون جاری ہو جائے تو پھر اس پر عورت پر غسل کرنا کوئی ضروری لازم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کو ہی کہا تھا کہ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب حیض کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو پھر ایسی صورت میں فَتَوَضَّعِي، تو وضو کر لیا کر، وَصَلِّ، اور پھر تو نماز پڑھ لیا کر. تو ایسی صورت کے اندر عورت پر غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر کوئی نماز وغیرہ پڑھنی ہوگی تو اس کے لیے وضو کرنا یہ لازمی ہوگا. نمبر 3 تیسرا خون ہوتا ہے نفاس کا. نفاس کا خون کیا ہے؟ یہ عورت جب بچہ جنم دیتی ہے ولادت کے بعد جو عورت کے رحم سے جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں. جب تک یہ خون جاری رہتا ہے اس وقت تک عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ وغیرہ رکھ سکتی ہے. لیکن جیسے ہی یہ خون ختم ہوگا، رکے گا، تو اس کے فوراً بعد عورت غسل کرے گی. غسل کرنے کے بعد اپنے وہی عبادات والا سلسلہ جاری رکھے گی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ صحابیہ بیان کرتی ہے کہ کانت النفساء تجلس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں نفاس کی حالت میں ہوا کرتی تھی وہ 40 دن تک بیٹھا کرتی تھی، یعنی وہ روزے وغیرہ نہیں رکھا کرتی تھی. تو یہ 40 دن کی ایک مقدار ہے جو لازم نہیں ہے کہ 40 دن تک ہی ہوگا، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہر واقعے کی، ہر علاقے کی اپنی آب و ہوا کے تحت ہر عورت کے اپنے اپنے ایام ہوتے ہیں. لیکن عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا خون یہ رک گیا، بند ہو گیا، تو جیسے ہی خون رک جائے
خواہ 40 دن سے پہلے رک جائے یا 40 دنوں کے بعد رکے، جیسے ہی رک جائے گا تو اس کے فوراً بعد عورت پاک ہوگی، غسل کرے گی، اس کے بعد پھر اپنے وہ روزے وغیرہ کا اور نماز وغیرہ عبادات وغیرہ کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ تو یہ احکام ہیں جو بہت ہی اہم ضروری ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام احکام کو سمجھ کر اور یاد کر کے اسے لوگوں تک پہنچانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔